اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دابا، ایک جانور جو دنیا کی تمام زبانیں جانتا ہے، جو انگلش بولنے والوں کے ساتھ انگلش میں بات کرے گا، اردو بولنے والوں کے ساتھ اردو میں بات کرے گا، عربی بولنے والوں کے ساتھ عربی میں بات کرے گا، دنیا کی تمام اقوام کے ساتھ بات کرے گا، ان کی اپنی زبان میں بات کرے گا، اور انسان کو ایک طعنہ دے گا کہ انسان اپنے خدا کی آیات پہ یقین نہیں رکھتا تھا۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 82 میں واضح کیا ہے کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو میں زمین سے ایک دابا نکالوں گا، ایک جانور نکالوں گا جو انسانوں سے کلام کرے گا اور انہیں کہے گا کہ تم یعنی انسان اللہ کی آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے نا۔ یہ ویسے تو ایک انوکھی بات ہے، اپنی جگہ پہ ضرور ہے، لیکن انسان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام یہ ہے کہ ایک جانور کائنات کی اشرف المخلوقات یعنی کہ انسان کو کہہ رہا ہو کہ تم اپنے خدا کی آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ ایک جانور اس مخلوق کو کہہ رہا ہو جس مخلوق کو اللہ نے کائنات میں سب سے عظیم ترین مخلوق بنایا ہے، ذی شعور مخلوق بنایا ہے، اس مخلوق کو اگر جانور کہہ رہا ہو کہ تم اپنے خدا کی آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے نا، تو دیکھو اگر اللہ چاہتا تو ایک جانور کو بھی تمہارے لیے نشانی قرار دے دیتا۔ اگر اللہ چاہتا تمہیں ایک جانور کے ذریعے بھی ہدایت کر دیتا، جس طرح سورہ مائدہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمہیں امت واحدہ بنا دیتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ۔ اس نے تمہیں امت واحدہ اسی لیے نہیں بنایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ایک اللہ کے نام پہ متحد ہو جاؤ، ایک اللہ کے نام پہ تم نے ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، انسانیت کو تم نے قائم کرنا ہے۔ لیکن انسان ایک خدا کے نام پہ متحد نہیں ہوا، بلکہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے فرقے بنا ڈالے۔ کیا انسان نہیں جاتا، خاص طور پہ کیا مسلمان یہ چیز نہیں جانتے قرآن کریم کی ان آیات کو، سورہ آل عمران کی ان آیات کو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ سارے مسلمان اس پہ ایمان لائے ہیں، لیکن یقین کی حد تک نہیں لائے، اسی لیے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، پتہ نہیں کتنے کتنے فرقوں میں تقسیم ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں۔ حالانکہ اسی سورہ میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے فرقے اپنائے اور آپس میں اختلاف کیا، واضح بیان آ جانے کے باوجود، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جبکہ اللہ کی ان آیات پہ ہم نے یقین لانا تھا، یقین کر کے فرقے نہیں بنانے تھے بلکہ متحد رہنا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر کیا کیا، ہمیں فرقوں میں تقسیم کیا، ہمارے درمیان اختلافات کو اجاگر کیا، فائدہ خود اٹھایا، لے کے پوری امت کو جہنم کی طرف چلے گئے۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ فرقہ واریت پہ مرنے والے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے، وہ جہنمی ہیں، تو ہمیں دھوکے میں یہ رکھا گیا کہ اس فرقے پہ آؤ گے تو تم جنت میں جاؤ گے۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، تو ایک جانور ہمیں طعنہ دے رہا ہوگا کہ تم اپنے خدا کی آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے نا۔ جو اپنے خدا کی آیات پہ یقین رکھتا ہے، جب خدا کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو فرقوں پہ مرے گا وہ جہنمی ہے، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ خدا کی آیت تھی، ہم نے اس پہ یقین رکھنا تھا، لیکن ہم نے مولوی کی بات پہ
مذہبی رہنماؤں کی بات پہ یقین کیا جنہوں نے ہمیں کہا کہ تم اگر اس فرقے پہ آؤ گے تو تم جنتی ہو۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جب ایک دابہ انسان کو طعنہ دے رہا ہوگا تو انسان کو یہودی، نصرانی، ہندو، مسلمان اور اس قسم کے مختلف مذاہب میں تقسیم ہونے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، سب نے رہنا ہی مسلمان تھا، کیونکہ پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک سب مسلمان تھے اور ان کی امت نے مسلمان ہی بن کے رہنا تھا، یعنی یہودی، نصارہ، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ہندو وغیرہ نہیں بننا تھا، ہم نے فقط مسلمان رہنا تھا، ہماری پہچان فقط یہی رہنا چاہیے تھی، لیکن ہم نے خدا کی آیات پہ یقین نہیں کیا اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور اس کی حال، اس کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ انہی مذاہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر آپس میں فرقے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہودی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اسی طرح ہندو مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ مختلف فرقے بنا کے اپنے مفادات کی خاطر انسانیت کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جو خدا کو انتہائی ناپسند عمل ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی ان آیات پہ یقین رکھیں، جن آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے۔ اپنے آخری نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ میرے نبی انہیں کہہ دیجئے کہ آؤ ہم ایک ہی کلمہ پہ متحد ہو جاتے ہیں، اور وہ کلمہ کون سا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، یعنی توحید ہی ہر چیز کی بنیاد ہے، توحید ہی دین ہے، اسی توحید پہ متحد ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں، یہ دعوت الارض جب زمین پہ آئے گا ہمارے سامنے تو اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، کیونکہ یہ خدا کی آخری آیات میں سے ہے، خدا کی آخری نشانیوں میں سے ہے، کیونکہ ساتھ ہی پھر یاجوج ماجوج کا آنا، یعنی جیسے ہی یہ آخرت کی نشانیاں شروع ہوں گی تو روایات میں ملتا ہے یہ اتنی مسلسل شروع ہو جائیں گی جیسے آسمان سے بارش کے قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس دعویٰ کے زمین پہ آنے سے پہلے توبہ کر لیں، پوری دنیا کے انسان جو ہیں متحد ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کو ایک جانور طعنہ دے رہا ہو کہ تم اپنے خدا کی آیات پہ یقین نہیں رکھتے تھے نا، تو دیکھو اب تم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہو۔ تو کوشش کریں فرقوں کو چھوڑ کے، اپنے الگ الگ مذاہب کو چھوڑ کے ایک ہی اسلام پہ متحد ہو جائیں، خدا کی توحید پہ متحد ہو جائیں، اور ایک دوسرے کو اپنے خدا کی مخلوق سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی قدر کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دعا گو ہوں، خدا کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔